بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پچھلے جمعے میری گفتگو ختم کی تھی. آج کی گفتگو کی ہونے لگا میں جڑے سا کہ آپ کے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر کس قدر قربانیاں پیش کیا. حضور علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی اور آپ کی اولاد کے جنہیں کا دوسرا نمبر ہے حضرت قاسم سب کو پہلے پیدا تھے. انہیں اتنا نسبت کرے ہوئے ابو قاسم آتا ہے آپ کے دور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میری پہلی بیٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تشریف لے کے آئی. انہیں بنایا زینب رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ السلام نے بیست کو پہلے یعنی اعلان نبوت فرماوٹ کو پہلے نکاح کی بات آپ کی شہزادی حضرت زینب کا ابو العاص کے نام جڑا رشتے دے وچ مساق کرتا ہے حضرت زینب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف چلے گئے آپ کی بیٹی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ ابو العاص اسلام قبول نہ کی اور وہ ٹائم تک کیونکہ حکم نازل کرنا کیا یہ چیز کا کہ اگر فریقین میری میاں بیوی کے وچ کوئی مسلمان تھی بنے علیحدگی کی انہیں رشتے تھی بنے کہ حکم بعد میں نازل ہوا. ہجرت کے بعد پہلی میری جنگ تھی سن 2 ہجری کے وچ غزوہ بدر. تو غزوہ بدر کے وچ جڑے قیدی آپ کے سامنے پیش کیتے گئے اور صلاح مشورے کے نال جڑی متفق رائے پیدا کی گئی ہوئی ہے کہ فدیہ کے ہوئے کچھ چھوڑ دیتا ہوں قیدی. تو ان قیدی کے وچ حضرت زینب کے جڑے شوہر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص وہ بھی شامل ہیں. حضور علیہ السلام کے سامنے جڑا زر ہے فدیہ دا پیش کیتا ہوتا پیا ہے کہ فلانے قیدی کی طرف میں چھوڑ لے ہوئے یہ حضور علیہ السلام چھوڑنے پڑے اور وہ بدلے فدیہ دیتے رہے بدلے دے کہ اچانک حضور علیہ السلام کی جھولی دے وچ ایک ہار پیش کیتا گیا. آقا علیہ السلام نے جو ہی وہ ہار دیکھا حضور علیہ السلام نے آنسو رواں کی گئے. کیوں کہ جڑا وہ ہار ہے وہ جانا پہچانا ہے. وہ ہار آپ کی بیٹی کی طرف آپ نے شوہر کی رہائی کے بدلے پیش کیا گیا ہے. حضور علیہ السلام نے جن وہ ہار دیکھا اور دسیا گیا کہ ابو العاص کے بدلے رہائی کے بدلے یہ ہار پیش کیا گیا. تو حضور علیہ السلام کو اپنی وہ رفیق حیات کی وفا بھی یاد ہے اور نال آپ کی بیٹی کی وفا بھی کہ آپ نے شوہر کے نال اتنا مخلص ہے کہ آپ نے جڑا جہیز سے جڑا ہاتھ دیا تو آپ نے شوہر کی رہائی واسطے پیش کر دیا. حضور علیہ السلام اگر چاہنے نال فوراً حکم دے سکتے ہیں
بھی فوراً رہا کر دو. لیکن آقا علیہ السلام نے امت کو کیا تعلیم کی تھی؟ حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ اگر تسا چاہو یہ ہار بھی واپس کر دیتا مجھے اور ابو العاص کو رہا بھی کر دیتا مجھے. اور مشورہ کہنے کو انہاں غلامہ کو کتنے میں جڑے حضور علیہ السلام نے اشارے کرتے جان قربان کرنے واسطے تیار آ گئے. امت کو سبق دیتا کہ چاہے تھوڑے باقات ہی کیوں نہ ہوئے کوئی جگہ میں کوئی کام کرو مشورے دے نال کی کرو. آپ نے صرف حکم یا آرڈر نہ چلایا بلکہ انہیں ملک پہنچ گیا. حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا تو آقا دے کے جان قربان کرنے والے ہیں جان اسار صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیوے تھوڑی خواہش کو مطابق پسند ہو. تو آقا علیہ السلام نے وہ ہار بھی واپس کیا اور ابو العاص کو اس شرط پر رہا کیا کہ واپس بن کے مکہ دوسری بیٹی کو مدینے روانہ کر کے سکے. تو انہیں وعدہ کیا اور عرب کی خصوصیات کے جنہیں خصوصیات لکھیا گیا انہاں خصوصیات کے ایک بڑی خاصیت پاتی میں دی کہ عرب والے وعدہ خلافی کرنا کہنے چاہے جان چلی بجیا تو جڑی زبان کروا میں نا تو اس زبان کو مکر دے گا نا تو واپس کیا. ترائے دیہارے بعد وہ اپنے بھائی کے گھر گئے. حضرت زینب واسطے محمد تیار کیا دادی جو کے سوار تھی کہ جنہیں روانہ تھے حالی مکہ شہر میں قریب ہن کہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی واپس میں نہیں کر ہجرت کر کے مدینہ شریف میں ہیں. تو انہوں نے جڑے وقاش نوجوان ہیں انہوں نے آ کے حملہ کیا اور انہوں نے بچوں ایک شخص ہے حباب بن اسود وہ شخص نے نیزہ ماریا. آقا علیہ السلام کی لفظ کی جگر دے پیٹ دے وچ وہ نیزہ لگیا اور حضور کی صاحبزادی تلے کھٹی تلے پتھر دے اوتے آ کے پیٹ لگا اور پیٹ کے اندر جڑا بچہ ہے وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا. یا علیہ السلام کی صاحبزادی کی قربانی دیکھو اور جب حضور علیہ السلام کی صاحبزادی واپس آئی وہ زخم جڑا پہنچیا وہ زخم ساری زندگی رہ گیا. آخر وہ زخم کی وجہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال تھی اور آقا علیہ السلام کی کرم نوازی نے کہ حضور علیہ السلام کو بڑا گہرا زخم پہنچا کیونکہ اولاد کا جڑا زخم ہو تو بڑا گہرا ہو. حضور علیہ السلام ہمیشہ جلال دے وچ آ بننا جے بھی بیمار میں نسبت کا نام ہے جب فتح مکہ تھیا آقا علیہ السلام نے حکم دیتا کہ وہ پکڑ کے بٹھاؤ. وہ کوئی علم نہیں چیز دا تو وہ فرار تھی گیا. فرار تھی کے بعد مختلف جہی دے ہوتے پھرتا رہ گیا. آخر وہ خبر پہنچی حضور علیہ السلام نے دریائے رحمت دی کہ آقا علیہ السلام نے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا. مسجد نبوی دے وچ حضور علیہ السلام بیٹھے اچانک وہ سامنے آیا اور آتے ہی انہوں نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلیم کرے گا کہ میں تمہارا مجرم ہوں تمہاری بیٹی کو میں زخم پہنچائے لیکن رحمت للعالمین میں تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بطور مجرم پیش کرے گا اگر چاہو تو تمہیں سزا دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مردہ کلمہ پڑھ دے کلمہ پڑھنے کی وجہ تو رب نے معاف کر دے تو میں بھی تیرے کو معاف کر دوں. دیکھو حضور علیہ السلام آپ کی قربانیاں اور بیٹی کی قربانی میں دیکھو حضور کی لاڈلی جو ایک صاحبزادی انہیں کو بھی خبر پہنچی کہ بندہ تو وہ ہے جہاں میں کو تکلیف پہنچائے اور میرے بچے کو ضائع کیا لیکن کہ جنہیں پتہ چلا کہ جب بابا جان نے اگر معاف کر دیتے حضور علیہ السلام نے معاف کر دیتے تو انہوں نے بھی حرف شکایت زبان دے ہوتے نہیں لکھ آیا. انہوں نے یہ نہیں آکھا کہ یا رسول اللہ ابا جان تسا معاف کر دیتے یہ تو میرے بچے کا قاتل ہے کیوں حضور کے تربیت یافتہ ہے. یہ آپ کے گھر کی قربانی ہے اور واقع کربلا یہ تو عظیم قربانی ہے کہ جائیں اسلام کو نشاط ثانیہ بخشی. یہ حضور علیہ السلام نے جڑے جانثاران ہیں صحابہ کرام انہیں نے قربانیاں اور خاص طور پہ نوجوان نسل
یہ جتنا بھی قربانیاں پیش کرنے والے سارے نوجوان ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مدینہ کے قریب رہنے والے ہیں، جنہیں شہر کے قریب بستیاں ہوں گی، مدینہ کے قریب رہنے والے ہیں. اور تھیا ہی کہ بچپن دے وچ انہیں دے والد دا سایہ اٹھ گیا، یتیمی دی حالت میں. چچا نے انہیں دی تربیت کی تھی، چچا نے اپنے مال دے وچ انہیں کو حصے دار بڑھایا. آخر وہ بھی اپنے چاچا کی طرح متقابل کھانے پیتے پرانے دے شخص شمار کیتے گئے. حضور علیہ السلام کی خبر دور دور تک پہنچ چکی ہے. تو حضور علیہ السلام کی بغیر زیارت کیتے آقا علیہ السلام کو بغیر کتے وہ نوجوان بھی حضور کا عاشق تھی. فتح مکہ تو بعد جوب در جوب لوگ اسلام قبول کرنے پائے گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی تھی سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب فتح یعنی کامیابی مل سے اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف حاصل کی سے برائے الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اے معبود تو سب دیکھ سو کہ لوگ فوج در فوج گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل تھی. دائمیں تھیا جو ہی مکہ فتح تھیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ مدینہ شریف وفد آمد پہ گئے اور ہزارہ لوگ اسلام قبول کرنے پہ گئے. انہوں نے اپنے چاچے کو آخیا، حضرت عبداللہ اپنے چاچے کو آخیا کہ چچا جان میں یہ انتظار کے وچ رہ گیا کہ تساں بھی اسلام قبول کرے سو، لیکن تساں حال تک اسلام قبول کرنے واسطے کہنے لگے میں کہیں انتظار وچ رہ گیا. تساں اگر نہیں ملے اول میں مدینہ شریف بہنا بھی ہوں. کیوں کہ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل کے اندر پیدا تھی چکی ہے. انہیں جو مسلم و جماعت کا میں فدائی پڑھ چکیا ہوں. چاچے نے ہم کیا آخیا؟ چاچے نے آخیا کہ یہ جتنی بھی تین جائیداد بڑی ہوئی ہے یہ تیرا ابا نہ چھوڑ دے گیا ہے، یہ میری وجہ تو یہ جائیداد بڑی ہے، یہ سب کی سب جائیداد میرے حوالے کا ہے. تو حضور کا زلف دا اصیل کی چھپا ہے، انہیں ساری جائیداد دے دی. ابو چاچا نے کتنا سخت اور ظالم ہے. انہیں آخیا کہ یہ جڑے تے کپڑے پاتے ہوئے ہیں یہ کپڑے بھی میری دولت کے ذریعے کمائے ہوئے ہیں، یہ کپڑے بھی لہا دے، وہ کپڑے بھی لہا بھی دے. قربانیاں دیکھو صحابہ دیا کہ انہاں لوگوں نے یہ دین کی خاطر کس قدر قربانیاں پیش کی دیا. اور ایک نئی روایت میں یہ آگے کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور عقیدت انہیں دل دے وچ چونکہ پیدا تھی چکی ہے. انہیں اپنی والدہ کو آخیا کہ میرا چاچا میرا سربراہ نہیں، امید ہی آئی کہ یہ ویسے مان کے حضور کی خدمت دے وچ دین قبول کرے تھے، وہ نہیں کیا. میں نہ پیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ میں انہیں دی خدمت دے وچ رہنے سا اور ساری زندگی انہیں کٹھے گزارنے سا. تو انہیں دی والدہ نے حضرت عبداللہ دی والدہ نے لوگوں کو آخیا جڑے بستی دیان قبیلے دے بھی کو پکڑ کے لو تو وہ رستے دے وچ آئی آلی کو پکڑ کے گھنڈا ہے. تو والدہ نے آخیا کہ یہ کرو کہ یہ کپڑے تسا لہا دو کیونکہ میرے کو علم ہے کہ بڑا شرمیلا ہے جن کپڑے لہا کے اس لیے بھاج کا نسل سے انہاں کپڑے لہا کے دے انہاں کپڑے لائے. حضرت عبداللہ نے بھوک ہڑتال شروع کر کے دی. ماں جو چیز میرے کھانے واسطے بھجواوے انکار کرتے ہوئے، جو کھانا پیش کرے انکار کرتے ہوئے وہ کیا کہ وہ ٹائم تک میں کہنا خاصا جے ٹائم تک ماں اپنی اکھی دے نال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے. والدہ نے لوگوں کو آکے اپنے کپڑے کے حوالے کرو. یہ نہ ہوئے کہ میرا پتر اتنی بھوک دے وچ ختم تھی وجے جی میں یہ بھوک ہڑتال شروع کی تھی ہوئی لوگ نے آگے ایسا کپڑے نہیں دے رہے. آپ کی والدہ نے
اپنی کمبل کو حصے دے وچ تقسیم کیتا تقسیم کرنے تو بعد وہ کمبل ساٹھ اس چا آگے ایک باپ اور ون دیکھ میں اجازت دے گی حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینہ قبیلہ دے نال تعلق ہے آپ جدے مدینہ شریف پہنچے صبح کی نماز کا وقت ہے مسجد کے کونے دے وچ چھپ کے آ کے بیٹھ گئے حضور علیہ السلام مسجد دے وچ تشریف لے کے آئے فرمایا کہ کون ہے انہیں آخیا کہ میں مسافر ہوں اور میں فقیر ہوں تمہاری محبت دے وچ گرفتار تمہاری خدمت دے وچ حاضر تھیاں تمہارا کلمہ پڑھن کی خاطر حضور نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو انہوں نے آخیا کہ میرا نام ہے عبد العزا حضور نے فرمایا کہ میرا نام عبد العزا نہیں کیوں عزا ہے بت دا نام عبد العزا کا مطلب ہے بت دا بندہ بت دا غلام فرمایا کہ آج تو بعد تیرا نام ہے عبداللہ اور تیرا لقب ہے ذوالبجاد نہیں ذوالبجاد بجاد آتے کمبل ذوالبجاد نہیں کیونکہ تینوں کمبل پاتے ہوئے تیرا آج تو بعد لقب ہے ذوالبجاد نہیں کمبلے والا حضور علیہ السلام کی خدمت وچ حضرت عبداللہ مزنی رہ گئے اور حضور علیہ السلام کے کول قرآن مجید پڑھتے رہ گئے ایک دفعہ قرآن مجید چھکتا پڑھتے بیٹھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جلالی طبیعت ہے تو انہوں نے جیسے لکھا کہ چھکتا قرآن مجید پڑھتے بیٹھے اور باقی بے صحابہ بھی پڑھتے بیٹھے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیہاتی کو لے کہ چھکتا پڑھتا بیٹھے اور ریاکاری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے زبان دے جو کیا نکلا بھئی عبداللہ مزنی کی قرآن مجید کی تلاوت چھپتا کرے گا بیٹھے یہ ریاکاری ہے حضور نے فرمایا خاموش ان شخص نے اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کی تھی اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے یہ ریاکار کہنی یہ اواہین دے وچ ہوئے یعنی گریہ زاری کرنے والے لوگ دے وچ ہوئے یہ تو اللہ کے خوف کے وچ روندے رہے اور تو آپ کی بے ریاکار ہے اور جنہ جوان تھے اور شادی کا ارادہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول نے کہ فلاں جگہ دو کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں رشتہ ہونا پھر کے انکار کاری کو حضرت عمر کے انکار آقا علیہ السلام کو جنہیں خبر پہنچی حضور علیہ السلام نے سٹیا فرمایا کہ جتنا تو شادی کرنا چاہتی میں تیرا نکاح نہیں کر دی کیوں قربانیاں جو لے کے آیا ہے اور جڑا جنہیں وفات تھی حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عام طور پر رواج کیا ہے مدینے کے اندر رواج یہ ہے کہ جڑے قریبی رشتہ دار ہوئے نا انہیں تجہیز تکفین کرے نا اور انہیں قبر کے وچ اتارے نا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شخصیات انہوں نے غسل دیتا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سمجھ کہ میں جن چراغ پھر کے آیا قبر انور تیار تھی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے آکھیا کہ یہ کوئی وارث تبھی ہے کنا تب کیوں نہ اساں دی تدفین کرو اساں قبر دے وچ اتارو حضرت بلال حبشی عالم کے جو یو قریب ہے تو دیکھ کے حیران تھی گئے کہ قبر انور دے وچ حضور علیہ السلام پہلے موجود ہے حضور نے فرمایا کہ ان لاش میں لو اور آقا علیہ السلام نے اپنے ہتھ دے وچ ان دی میت پھر کے قبر دے وچ اتاری پانچ شخصیات گزرین جنہیں کوئی سعادت ملی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے ہتھے لگا انہیں کو قبر دے وچ اتاریا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آپ دے بیٹے ایک علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بن اسد اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ حضرت ام رومان اور یہ چاروں کے آن آپ کے رشتہ دار تاریخ دے وچ یہ واحد شخصیت کہ ظاہری طور تے کوئی رشتہ کہنا ہے لیکن پچھو حضور دی محبت اور آقا دے دین دی خاطر قربانیاں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ سعادت انہیں کو عطا کی تھی کہ آپ نے ہتھے دے نال حضور علیہ السلام نے قبر دے وچ اتاریا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اکھی دے نال جنہیں نظارہ لکھا
تو انہوں نے آخیا کہ میں 17 سال پہلے اسلام قبول کر کے آیا، لیکن کاش کہ عبداللہ مزنی کی جگہ دے ہوتے عبداللہ بن مسعود کی میت ہوئی، اس عادت آج میں کو ملتی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی عظیم شخصیت، آپ نے بھی آخیا کہ کاش عبداللہ مزنی کی جگہ دے ہوتے ابوبکر صدیق ہوتا کہ حضور علیہ السلام آپ نے دست اقدس دے نال قبر انور دے وچ اتار دے۔ اور اس کا اشارہ یہ چیز ہے حضور علیہ السلام نے، کیونکہ رواج یہ ہے کہ جڑے آپ نے ہوئے نا رشتے دے وچ اوہ میت پوترے دے ہن، اوہ میت کی تدفین کرے دے ہن۔ حضور علیہ السلام نے یہ چیز کی طرف اشارہ کر دیتا کہ اگر دنیا دے وچ کہیں دا کوئی سہارا کہیں، اگر دنیا دے وچ کہیں دا کوئی وارث کہیں، تو اس شخص کا وارث میں مصطفیٰ عربی تاجدار مدینہ خودم تنی واسطے جڑے شخص نے حضور دے نال تعلق پیدا کیتے، جڑے شخص نے آقا علیہ السلام دے دین دی خاطر قربانیاں پیش کیتے، جڑے شخص نے آقا علیہ السلام دے دین دی خاطر اپنا گھر بار، اپنا خیش قبیلہ، اپنے رشتہ دار اگر چھوڑے تو دی محبت کا جواب پر حضور دی طرف بھی محبت دینا ہے۔ اور ان میں سبق ان چیز کا ملتے خاص طور پہ نوجوانے کو کہ وہ لوگ ہیں جنہاں نوجوانی دے اندر اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی۔ آج کا نوجوان کی ترجیحات کیا ہیں، سارے خیالات کیا ہیں، آج کا نوجوان کی مصروفیات کیا ہیں، آج کا نوجوان کے خیالیں دے وچ گمراہ دے، آج کا نوجوان تو ہے کہ ماں پیو کو تھک گئے تے گھر دے وچ کاٹ چھوڑے دے، آج کا نوجوان وہ ہے کہ دوستیں کو وقت دے دے، آپ نے ماں پیو کو وقت نہیں دیتا۔ آج کا نوجوان وہ ہے کہ مسجد کے لئے صرف اٹھے نظر سے نوجوان خواہ نظر سے تک کیا اگر ایک اٹھے جنہیں چلے گئے سے دنیا کو وہ تو بعد مسیحہ انہیں کو بان کر دیتا ویسے۔ نوجوانے دی آج ضرورت ہے کہ اپنے خیالات کو تبدیل کریں اور ایک فتنے دا دور ہے۔ حضور علیہ السلام نے پہلے نصاری کہا کہ قیامت دے قریب فتنے حاصل، آج دے دور دے وچ فتنے بہت زیادہ پھیلے ہوئے، سوشل میڈیا دے ہوتے، انٹرنیٹ دے ہوتے بہت زیادہ اے جے سکالر نظر آسن جڑے دین دے نام دے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دور کرے سے۔ تو دین دا جذبہ بھی ہوئے، دین دی فکر بھی ہوئے، دین کو سکھن دا ہے انس بھی ہوئے، لیکن این چیز دا خیال بھی ہوئے کہ تساں آقا دے قریب تھی نہ پہ یا آقا کو دور تھی نہ پہ۔ ہر وہ دلیل، ہر وہ تھیوری، ہر وہ خیال، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ جڑی حضور علیہ السلام کو دور کریں گے وہ دلیل کو دیوار دے ہوتے مار رہے ہو۔ کیوں؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ ایمان کی بنیاد رکھ۔ حضور علیہ السلام کے نام تعلق، آقا علیہ السلام کے نام محبت اور حضور علیہ السلام کے نام جذباتی وابستگی، یہ اصل دین اور یہ ایمان کی بنیاد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔